سبب کیا ہے؟ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالنے کا سبب کیا ہے؟ بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں، آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ان کے اسلاف نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو مستقبل کی تاریخ یاد رکھے، اس لیے کہ اس ملک میں تاریخ بنانے والے، تاریخ کو مسخ کرنے والے، تاریخ بگاڑنے والے، تاریخ کو مٹانے والے اور تاریخ کو بدلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو لہذا 15 اگست کی مناسبت سے ہر سال اس موضوع پہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ کو یاد رکھے اور کسی تاریخ بدلنے والے کو یہ جرأت نہ ہو سکے، ہمت نہ ہو سکے کہ ہمارے ماضی سے وہ کھیل سکے اور ہمارے ماضی سے وہ کھلواڑ کر سکے۔ اور حضرات، تیسرا سبب جو ہر سال 15 اگست کی مناسبت سے اس موضوع پہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے وہ فرقہ پرست جو رہ کر اس ملک سے اسلام کو مٹانے اور مسلمان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، اس موضوع پر ہم گفتگو کر کے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ وسوسہ جو بار بار ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک سے اسلام کو مٹانا چاہیے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے، وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ یہ سرزمین اور یہ آسمان، یہ ملک اسلام کے بغیر بے نور ہو جائے گا۔ اگر مسلمان کو اس ملک سے نکالا جائے گا، یہاں کی سرزمین روئے گی اور ڈھونڈے گی اور تلاش کرے گی کہ وہ مسلمان کہاں چلا گیا جس نے اپنے خون سے مجھے سینچا تھا۔ یہاں کا آسمان روئے گا اور تلاش کرے گا کہ وہ مسلمان کہاں چلا گیا جس کی قربانیوں کے ہزاروں نظارے اور ہزاروں مثالیں میں نے دیکھی ہیں۔ عرب فارسی کے شاعر نے کہا، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ رہا، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن گر زخم ہائے سینہ رہا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے زخم ہرے رہیں تو ان پرانی روایتوں کو کبھی بھلایا نہ کرو، بار بار ان پرانی روایتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ حضرات، یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جنگ آزادی ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر لڑی ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی یہ بیک ہوا مسلم اور ہندو دونوں نے مل کر لڑی ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر یاد رہے کہ اکثر مرحلوں میں جنگ آزادی کی قیادت اور کمانڈنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ ہندو ساتھ ضرور رہا، ہندو نے آزادی کے لیے قربانیاں ضرور دی، مگر یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جنگ آزادی میں قائدانہ رول جنہوں نے ادا کیا اور جنگ آزادی میں کمانڈنگ جنہوں نے کی وہ مسلمان رہے۔ اس لیے کہ جنگ آزادی ایسا نہیں کہ وہ 40-50 سال میں محیط ہے۔ ہاں، مائک ایسا رکھیے برائے مہربانی، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ جنگ آزادی ایسا نہیں کہ 40-50 سال کی تاریخ ہے، جنگ آزادی 200 سے 250 سال پر محیط ہے۔ 200 سے 250 سال، عام طور پہ کہا جاتا ہے 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی، 1850 پہ، یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہے۔ جنگ آزادی شروع ہوتی ہے 1750 سے پہلے، 1750 سے پہلے 2015 میں ہم ہیں، 1940 پر 7 میں ملک آزاد ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی، غلط بات ہے، اس سے 1 صدی پہلے 1750 سے پہلے جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ اس طرح جنگ آزادی کی تاریخ 200 سے 250 سال پر محیط ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا قائدانہ رول مسلمانوں نے ادا کیا۔ کیوں ادا کیا؟ اس لیے کہ انگریز کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے۔ انگریز نے اس ملک سے جو حکومت چھینی مسلمانوں سے چھینی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے کاروبار کے لیے انگریز داخل ہوا اور داخل ہو کر دھیرے دھیرے اس ملک کے تخت و تاج پہ قبضہ کیا۔ تو انگریز نے جن سے حکومت لی، اپنا اقتدار چھینا، وہ مسلمان تھے۔ انگریز کا پہلا ہدف مسلمان،
پہلا ٹارگٹ مسلمان. اور یہی وجہ ہے کہ جہاد آزادی کے سلسلے میں ابتدائی کوششیں جتنی بھی ہوئی وہ سب مسلمانوں کی جانب سے ہوئی. جنگ آزادی کا سور اس ملک میں مسلمانوں نے پھونکا ہے، یہ ملک یاد رکھے. جنگ آزادی کا سور اس ملک میں مسلمانوں نے پھونکا ہے. اس ملک کا مورخ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز 3 کتابوں سے بہت ڈرتا تھا. 3 کتابیں ایسی تھیں ان کا نام سن کر انگریز کام جاتا تھا، بڑا ڈر تھا اس کو. ہنٹر لکھتا ہے پہلی کتاب تھی سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تقویت الایمان. سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تقویت الایمان. دوسری کتاب تھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات سید احمد. اور تیسری کتاب تھی شرح وقایہ کا کتاب الجہاد. ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز کو ان 3 کتابوں سے بڑا ڈر رہا. تقویت الایمان میں کیا؟ تقویت الایمان میں کہیں جہاد کی بات نہیں. تقویت الایمان میں شرک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا. عقائد کو صحیح کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. توحید کے تقاضوں پہ بحث کی گئی ہے. انگریز سمجھتا تھا کہ جس کے پاس عقیدہ توحید ہو یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہی طبقہ بنے گا جس کے عقائد شرک سے پاک ہو. اس لیے تقویت الایمان سے انگریز کو بڑا ڈر تھا. ملفوظات سید احمد سے بڑا وہ ڈرتا تھا، اور شرح وقایہ کے کتاب الجہاد سے بڑا ڈرتا تھا ہنٹر کی شہادت کے مطابق. حضرات جیسا کہ ہم نے کہا چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، مسلمانوں کے اقتدار پہ وہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، اس لیے جتنی ابتدائی کوششیں اس ملک میں ہوئی وہ سب مسلمانوں کی جانب سے ہوئی. اور تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ غلطی نہ کرنا کہ آزادی کی تاریخ کو 1857 سے شروع کریں، یہ غلطی نہ کرنا. یہ سیاسی غلطی ہو سکتی ہے، یہ غلطی سیاست دان کر سکتے ہیں، ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. ہم جنگ آزادی کی تاریخ کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف ذہن سازی کا کام شروع کیا. اور شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد شاہ ولی اللہ یہ جذبہ وراثت میں اپنے فرزندوں میں دے گئے. اور اس ملک میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ کے فرزند عبدالعزیز رحیم آبادی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر 1750 میں مرشد آباد اور بنگال میں علی وردی خان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، 1750 میں علی وردی خان سراج الدولہ کے نانا نے انگریز سے لوا لیا. اور اس کے بعد 1799 میں جنوبی ہندوستان میں شیر میسور ٹیپو سلطان ان کے والد حیدری انہوں نے انگریز سے جو ہے لہا لیا. 1799 کے بعد 1825 میں تحریک شہیدین سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک میں اور پورے ملک میں آزادی کی جنگ آزاد جہاد کی روح ہوگی. اور تحریک شہیدین کے نتیجے میں سارا ملک اور سارے ملک کے مسلمانوں کے اندر انگریز سے جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اور حضرات سچ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے شکست کھائی ہے اپنوں سے، غیر نے ہمیں شکست نہیں دی ہے. ہم نے ہمیشہ اپنوں سے شکست کھائی ہے. ہم نے ہمیشہ ان منافقوں سے شکست کھائی ہے جو ہماری صفوں میں رہتے ہوئے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کا کردار ادا کرتے ہیں. 1940 پر 7 میں ملک آزاد ہوا. اس ملک کی آزادی پہ صرف 60-70 سال گزرے ہیں. یہ ملک یقین کرو 150 سال پہلے آزاد ہو گیا ہوتا. یہ ملک 200 سال پہلے آزاد ہو گیا ہوتا اگر بنگال میں سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر کی بغاوت نہ ہوتی، اگر سعود میں ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی بغاوت نہ ہوتی، اگر بہار میں بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال کے گرکوں کی گورکھوں کی بغاوت نہ ہوتی، اگر تحریک شہیدین کے ساتھ افغانستان کے سرحد کے پٹھانوں کی بغاوت نہ ہوتی تو آزادی کا سورج 200 سال پہلے طلوع ہو گیا ہوتا. ان غداروں نے، ان منافقوں نے، ان خائنوں نے سبحان اللہ انگریز کے ساتھ تال میل کر کے اپنے ضمیر کا سودا کیا، اپنے ضمیر کو بیچا، اپنے ایمان کو بیچا، اپنے زمین کو بیچا. حضرات آزادی کی منزل تک یہ ملک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. آزادی کی منزل تک یہ ملک